بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر مختار زمان ہے۔ میں رحمان میڈیکل کالج کا پرنسپل اور رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں سینے کے امراض کے شعبے کا سربراہ ہوں۔ آج میں نے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ آکسیجن کے بارے میں۔ آکسیجن وہ عنصر ہے کہ جس کے بغیر انسانی زندگی کا دنیا میں رہنا ناممکن ہے۔ یہ ہم ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہوئے وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے اور آخری سانس تک ہمیں آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ آکسیجن جو کہ ہمارے ہوا میں شامل ہے اور جن لوگوں کے لنگز نارمل ہوتے ہیں یا ان میں آکسیجن اندر لے جانے کی یا ہوا کو اندر لے جانے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے تو وہ ہوا سے یہ آکسیجن حاصل کرتے رہتے ہیں اور یہ ان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے جو اعضاء ہے وہ آکسیجن ان تک پہنچے اور وہ اپنے فنکشنز اور معاملات کو درست رکھ پائے۔ لیکن مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں یا ماحول میں آکسیجن کی کمی آ جاتی ہے یا جو ہیں آپ کے وہ اعضاء جو کہ سینے کے پھلانے اور سکڑنے میں مدد کرتے ہیں ان میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو آکسیجن پورا کرنے کے لیے وہ ہوا اندر نہیں ملتی کہ آپ کی ضروریات پوری ہو۔ تو یہ بیماریاں کون سی ہیں؟ جس طرح میں نے ذکر کیا، یا تو آپ پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں جہاں پہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو وہ تو ہوا میں آکسیجن کم ہوتی ہے تو جسم میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے، یا آپ کا وہ اعضاء جو کہ آکسیجن پھیپھڑوں کو پھلانے اور سکڑنے میں مدد کرتے ہیں ان میں کوئی ڈیمیج ہو جائے یا ان میں کوئی نارملٹی آ جائے کہ وہ اپنا کام صحیح نہیں کر پاتے تو آپ ہوا اندر نہیں لے کے جا سکتے تو آکسیجن کی جسم میں کمی ہو جاتی ہے، یا آپ کے پھیپھڑوں کے اندر وہ بیماریاں ہیں کہ جو آکسیجن پھیپھڑوں کے مختلف حصوں سے گزرنے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ خون تک پہنچے، ان میں کوئی بیماری ہو، داغ ہو، دبے ہو، پانی کا جمع ہونا ہو، یا جو ہے جو کہ نمونیا کی شکل میں ہو جاتا ہے یا کرونک برونکائٹس کی شکل میں ہو جاتا ہے یا آپ کا جو ہے COPD کی شکل میں ہو جاتا ہے تو اس میں پھر وہ آکسیجن جو ہے وہ خون تک نہیں پہنچ پاتا اور پھر آپ کو خون میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب آکسیجن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسی بیماری ہم نہ ہونے دیں کہ ہمیں اضافی آکسیجن کی ضرورت پڑے اور ہوا میں جو آکسیجن موجود ہے وہ ہی ہمارے لیے کافی ہو، لیکن جب بیماری ہو جائے تو پھر ہمیں اضافی آکسیجن دینی پڑتی ہے اور اضافی آکسیجن کے لیے کئی طریقے ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ ہم وہ گیس کی شکل میں لیں جو کہ سلنڈرز کی شکل میں ہوتی ہے، یا مائع شکل میں آکسیجن ہوتی ہے جو کہ چھوٹے سے کینسٹر میں چھوٹے سے جو ہے وہ ایک اس کے جو سلنڈر ہے اس میں بہت سارا آکسیجن اس میں جمع ہوتا ہے اور وہ اس میں موجود پایا جاتا ہے۔ تو وہ دو طریقے، ایک گیس ہو جاتا ہے، ایک لیکوڈ ہو جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے یا تو آپ ایسے مشین خریدیں جس کو آکسیجن کنسنٹریٹر کہتے ہیں کہ آکسیجن کنسنٹریٹر جو ہے جو کہ ہوا کو کھینچ کے اپنے اندر وہ مشین اس آکسیجن کو اور رچ کر دیتا ہے اور بڑھا دیتا ہے اور باقی چیزیں اسے نکال کے آپ کے پھیپھڑوں میں اضافی ہوا کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اضافی آکسیجن بھی وہ کنسنٹریٹر مشین جو ہے آپ کے جسم میں کے لیے وہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے وہ ذرائع ہیں جو کہ آپ کو یا سلنڈر کی شکل میں ہوتا ہے یا کنسنٹریٹر کی شکل میں ہوتا ہے۔ سلنڈر دو قسم کے ہوتے ہیں، یا مائع یا گیس والے۔ تیسرا جو ہمیں اسپتالوں میں اکثر میں دیکھنے آ جاتا ہے کہ دیواروں میں آکسیجن پائپوں کے ذریعے سے جو ہے وہ بڑے سلنڈر جو کہیں اور دور لگے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے مریضوں کو جو ہے وہ آکسیجن اس سلنڈر پائپس کے ذریعے سے وہ لگاتے ہیں۔
اب جو مرحلہ ہے کہ یہ جو مشین سلنڈر ہے یا کنسنٹریٹر ہے، اب اس سے یہ آکسیجن انسان کے بدن کے جسم کے اندر کس طرح سے داخل ہوگی، کس ذریعے سے جو داخل ہوگی. تو ذریعہ تو وہی ہے کہ ناک ہے یا منہ ہے، لیکن اب وہ مشین سے کیا اٹیچ کریں گے وہ بہت ہی ضروری عمل ہے. اگر اس کا انتخاب صحیح طور پہ نہ کیا جائے تو پھر مریض کو اس سے بھی تکلیفیں ہوتی ہیں. اب آکسیجن دینے کے لیے مختلف ٹیوبز استعمال ہوتے ہیں، پائپس استعمال ہوتے ہیں، ماسک استعمال ہوتے ہیں. تو وہ ماسک آپ کے ضرورت کے مطابق، آپ کی بیماری کے مطابق اس کا انتخاب بہت ضروری ہے. ہر ایک بندہ جو ہے اپنے آپ سے وہ اس کا فیصلہ نہ کرے. کچھ لوگوں کے لیے وہ نیزل پرونگ جس کو کہتے ہیں کہ ناک میں 2 نلیاں جو ہے وہ لگا لیتے ہیں اور وہ آکسیجن ان کے لیے کافی رہتا ہے. کچھ لوگوں کو ماسک لگانا پڑتا ہے اور ماسک جو ہے اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کلرز ہوتے ہیں اور سائزز ہوتے ہیں جو کہ بندے کے چہرے کے مناسبت سے وہ آپ کو مناسب ماسک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. تیسرا جو ہے اس میں پھر باقی کبھی کبھی جب آپ کو آکسیجن بہت عرصے تک استعمال یا زیادہ گھنٹے استعمال کرنی پڑتی ہے تو پھر آپ کو اس کے جو ہے ساتھ ایک بیگ لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کا جو ہوا باہر نکلے وہ ری بریدھ ہو کے آپ کے اندر واپس اس میں سے تھوڑا صحیح سا اندر چلا جائے. سب کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے خون کے اندر جو ہے وہ آکسیجن کی تعداد مکمل ہو، پوری ہو، تاکہ آپ کے اعضاء کو جو کہ آکسیجن ہی پہ چلتے ہیں، یہ فیول جو ہے آکسیجن ہی ان کے لیے ایندھن ہے کہ وہ دل کو چلائے، وہ دماغ کو چلائے، وہ معدے کو چلائے، وہ جگر کو چلائے، وہ خون کو جاری رکھے بدن میں کہ وہ ہر اعضاء تک پہنچ پائے. اگر آکسیجن کی کمی آتی ہے تو ان سب آرگنز کی میں ان کی فنکشن میں کمی آ جاتی ہے اور بندے کو اس کی تکلیف ہوتی ہے. سانس پھولتا ہے، ان کو کھانسی زیادہ آتی ہے، ان کو جو ہے سینے میں درد ہوتا ہے، ان کو چلنے پھرنے میں دقت ہوتی ہے اور چند قدم چلنے کے بعد وہ جو ہے ان کا سانس پھول جاتا ہے اور ان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آکسیجن کا خون میں کم ہو جاتا ہے تو وہ عناصر زیادہ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خون کا رنگ کالا یا سیاہ پڑ جاتا ہے. تو ان کی جو ہے اس کی لپس جو ہے یا آپ کے ہاتھ جو ہے ان میں جو ہے وہ سیاہ پن آ جاتا ہے اور وہ آکسیجن کی کمی کی ایک نشانی ہوتی ہے. آکسیجن کو ناپتے کیسے ہیں، ماپتے کیسے ہیں، کئی طریقے ہیں، لیکن جو آج کل آسان کووڈ کے زمانے میں ہر ایک گھر میں یا ہر ایک محلے میں یا ہر لوگوں کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا وہ پلس آکسی میٹر ہے جو کہ آپ انگلی پہ ایک میٹر لگا لیتے ہیں. وہ آپ کو پرسنٹیج دیتا ہے کہ آپ کے خون میں اتنا پرسنٹ جو ہے اس وقت آکسیجن اس کے ساتھ موجود ہے. اب اس کے اپنے تھوڑے سے مسائل ہیں لیکن یہ آپ کو رف آئیڈیا دیتا ہے کہ آیا آپ کے خون میں آکسیجن پوری ہے کہ کم ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خون لیں اور اس کو مشین کے لیے بھیجیں کہ اس میں آکسیجن کا پریشر کتنا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا پریشر کتنا ہے، تو وہ ایک اور طریقہ ہے. تو اس طرح سے آپ کا پتہ چل سکتا ہے. اگر کسی کو آکسیجن کی ضرورت ہو تو اس کو 2-3 چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ آکسیجن اگر اس کو کہا جائے کہ آپ نے اس کو مسلسل استعمال کرنا ہے تو پھر وہ مسلسل استعمال جاری رکھیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جب ان کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب وہ چلتے پھرتے ہیں، لیکن وہ آکسیجن اتارتے ہیں باتھ روم جانے کے لیے یا کسی تھوڑا سا گھر میں ٹہلائی کے لیے تو وہ آکسیجن اتار دیتے ہیں، تو کہ چونکہ بالکل غلط ہے کیونکہ اسی وقت آپ کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کی جو وہ تار ہے، جو ٹیوب ہے، وہ اتنی بڑی یا لمبی ہونی چاہیے کہ اگر آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں یا کہیں باتھ روم جا رہے ہیں تو آپ آکسیجن اپنا لگائے رکھیں اور پھر وہ عمل کریں جو آپ کے لیے اس وقت ضروری ہے. دوسری بات جو یہ ہے کہ بدقسمتی سے اب بھی لوگ سگریٹ پیتے ہیں، ہوکا پیتے ہیں، تو جب اس کمرے میں آکسیجن ہو وہاں پہ فائر جو ہے یا سگریٹ کا پینا جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ یہ جو آکسیجن ہے یہ بھڑک اٹھتی ہے جب اس کے ساتھ آگ نزدیک آتا ہے. تو بہت سارے گھرانوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس سے بھی فائر کے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اور وہ چیزیں جل جاتی ہیں، لوگ جل جاتے ہیں، گھر جل جاتے ہیں. تو ان کمروں میں جہاں پہ آکسیجن کے سلنڈرز ہیں، جہاں پہ آکسیجن ہے، وہاں پہ آگ کی استعمال یا فائر کی استعمال نہیں چاہیے. تیسری بات جو یہ ہے کہ آکسیجن کو اپنے صحیح مقدار میں استعمال کرے اور اس کو جو ہے آپ نے اگر کچھ ایسی بیماری ہے جس میں اگر
آپ آکسیجن زیادہ لیتے ہیں تو اس کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق آپ نے آکسیجن کو رکھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس کنسنٹریٹر ہے تو کنسنٹریٹر آج کل بازار میں لوگ سیکنڈ ہینڈ والا لیتے ہیں۔ سیکنڈ ہینڈ اس کا کوالٹی کا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ پہلے کس نے استعمال کیا ہے، اس میں کس قسم کی جراثیم ہے، تو لہٰذا ہمیں ان لوگوں سے وہ چیزیں لینی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس میں فلٹر چینج ہو چکے ہیں یا نئی مشین کنسنٹریٹر ہے وہ ہم استعمال کریں تاکہ ہم باقیوں دوسروں کی بیماریوں سے بچ جائیں۔ ساتھ ساتھ اگر آپ نے کوئی نئی مشین بھی خریدی ہے تو اس کی فلٹر کا خیال رکھیں، اس کی صفائی کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو ان اضافی بیماریوں سے بچائے جو کہ جراثیم جو ان فلٹرز میں ہوتی ہے یا ان مشینوں میں ہو سکتی ہے کہ آپ تک منتقل نہ ہو۔ اللہ کی طرف سے آکسیجن ایک نعمت ہے۔ آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، آکسیجن کے بغیر اس دنیا میں زندگی ناممکن ہے، لہٰذا آکسیجن سے ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ آکسیجن ہمیں اس کی عادی نہیں بناتا، کیونکہ ہم بچپن ہی سے بلکہ ڈے 1 سے جب ہم پیدا ہوئے ہم آکسیجن کے عادی ہیں، یہ اس کے بغیر ہماری زندگی ناممکن ہے۔ اللہ کی ہم سب نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن جو فضا میں ہمارے لیے آکسیجن ہے یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔